اسلامی نظریاتی کونسل نے حقوق نسواں بل کے متبادل بل میں اپنی سفارشات شامل کرنے کے بعد پیش کر دی ہیں۔ اس بل میں خواتین کے وہ تمام تر حقوق جو انہیں شریعت مطہرہ نے دیے ہیں انہیں حاصل ہوں گے۔ اس بل کے تحت قرآن مجید پر شادی پر پابندی قرار دی گئی ہے۔ اس کے مرتکب افراد کو 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ غیرت کے نام پر قتل تصور ہوگا۔ بیک وقت 3 طلاقیں قابل تعزیر جرم ہوگا۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں جو قرآن و سنت کی روح سے عورتوں کو حاصل ہیں۔ یہ وہ سفارشات ہیں جنہیں لبرل طبقہ اور اسلام بیزار قوتوں کے اعلی کار میڈیا پر ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ حقوق نسواں بل پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے حقوق نسواں بل کے متبادل بل میں اپنی سفارشات شامل کرنے کے بعد پیش کر دی ہیں۔ یہ ایک ابتدائی بل ہے جس میں 163 دفعات شامل ہیں۔ اس بل میں خواتین کے وہ تمام تر حقوق جو انہیں شریعت مطہرہ نے دیے ہیں انہیں حاصل ہوں گے، اور وہ تمام خرافات، مظالم، رسومات اور وجوہات جن سے خواتین کا فکری، ذہنی یا جسمانی استحصال ہو، ان تمام کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق یہ ابتدائی بل ہے۔ اس پر مزید سوچ و بچار اور غور و خوض کی گنجائش ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی حالیہ سفارشات نہایت معتدل اور قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں جہاں خواتین پر ہونے والے مظالم، ان کے استحصال اور ناانصافی پر مبنی عوامل کا سدباب پیش کیا گیا ہے، وہیں خواتین کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں حدود بھی متعین کیے گئے ہیں جو ایک عورت کے لیے اس کی حرمت و عصمت اور نسوانیت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس نئی سفارشات کے مسودے میں عورت کو وہ تمام حقوق دیے گئے ہیں جس کا اسلام نے حکم دیا۔ اس بل کے تحت قرآن مجید پر شادی پر پابندی قرار دی گئی ہے، ساتھ ہی اسے قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مرتکب افراد کو 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ ونی یا صلح کے لیے لڑکی کی زبردستی شادی بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل تصور ہوگا۔ ایک عام قتل کی طرح اس پر بھی سزا ہوگی۔ جہیز کے مطالبے اور اس کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ خواتین کو سیاسی عوامل میں حصہ لینے کی اجازت، جج بننے اور وصیت لکھنے کی اجازت، جائیداد خریدنے کی اجازت ہوگی۔ عاقلہ بالغہ لڑکی ولی کے بغیر بھی اپنی پسند کی شادی کرنے میں حق بجانب ہوگی۔ عورت کو نان نفقہ نہ ملنے کی صورت میں خلا لینے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ بیک وقت 3 طلاقیں قابل تعزیر جرم ہوگا۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں جو قرآن و سنت کی روح سے عورتوں کو حاصل ہیں۔ یہی وہ حقوق ہیں جن کے نام پر بیرونی فنڈ سے کام کرنے والی NGOs پاکستان میں پروپیگنڈا کرتی ہیں، لیکن اس بل میں پیش کی گئی سفارشات میں سے بعض ایسی سفارشات کو لبرل اور بیرونی افکار کے دلدادہ طبقے نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا، جن کے دم سے ایسے طبقوں کی دکان چلتی ہے۔ میڈیا پر جن نکات پر تنقید ہو رہی ہے ان میں عورت کے استحصال کے جدید طریقوں پر اسلامی نظریاتی کونسل کی پابندی ہے۔ مثلاً 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلانے کی پابند ہوگی۔ ماں کے دودھ کے متبادل کسی بھی دودھ کی اشتہار بازی پر پابندی ہوگی۔ عورتوں کو غیر محرم مریض مردوں کی تیمارداری، آرٹ اور کلچر کے نام پر عورت کا استعمال، غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کے لیے عورتوں کا استعمال، 5ویں جماعت سے مخلوط تعلیم پر پابندی ہوگی۔ بے حیائی کا مرتکب بننے والے اشتہارات میں خواتین کے استعمال پر پابندی، غیر محرم مردوں سے آزادانہ میل جول اور عورت کے مجسمہ سازی پر پابندی ہوگی۔ عورت عسکری معاملات میں براہ راست شمولیت کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ یہ وہ سفارشات ہیں جنہیں لبرل طبقہ اور اسلام بیزار قوتوں کے اعلی کار میڈیا پر ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ ایک عام فہم مسلمان شخص کو بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ تمام سفارشات عین اسلامی اور انسانی تعلیمات کے مطابق ہیں، لیکن مغربی افکار کے مبلغین کو سب سے زیادہ اعتراض جن نکات پر ہے وہ ایک خواتین کے لیے حجاب کو لازم قرار دینے کی سفارش کرنا، اور دوسرا نکتہ خواتین کی تربیت کے لیے شوہر کو ہلکی پھلکی تادیب کی اجازت ہے۔ اس پر تمام مغربی افکار کے لیے کام کرنے والے افراد نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کی صریح آیت میں خواتین کی تربیت کے لیے ہلکی پھلکی تادیب کی اجازت شوہر کو میسر ہے۔ صرف ان 2 نکات کو اچھال کر ان تمام اسلامی اور انسانی تعلیمات پر مبنی سفارشات کو پس پش ڈال دیا گیا ہے جو خواتین کو شریعت مطہرہ، آئین پاکستان اور دنیا بھر کے تمام مذاہب دیتے ہیں۔
اسلامی نظریاتی کونسل کی ان سفارشات کو تیار کرنے میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام شامل تھے۔ ان تمام علماء کرام نے بالاتفاق یہ سفارشات پیش کیں۔ اب ان دو نکات کی آڑ میں شعائر اسلام پر تنقید، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے اور پاکستان میں مغربی دقیانوسیت کے فروغ کے لیے کام کرنے والوں کو میڈیا پر بلا کر انہیں اپنے زہریلے پروپیگنڈے کی کھلی اجازت دینا ملک و قوم میں تذبذب، فکری انتشار اور فسق و فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے تمام افراد کا محاسبہ ضروری ہے جو جدت پسندی کی آڑ میں اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش میں مگن ہیں اور آئین پاکستان اور قرآن و سنت کی تعلیم کی روشنی میں پیش کی گئی سفارشات کی تضحیق و توہین کر کے وطن عزیز میں اپنے گمراہ کن نظریات کا فروغ چاہتے ہیں۔